الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. عن زيد بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء رواه ابن ماجه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان 77 شعبة افضلها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان متفق علیہ. حضرات علماء کرام، اور تشریف لائے ہوئے مہمان خصوصی اور احباب اعزام، حاضرین مجلس، پردہ کی اوٹ میں تشریف فرما مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بہت ہی قابل مبارکباد ہیں جہاں کے لوگ اور جہاں کی انتظامیہ اور امام حافظ محمد ارشد صاحب، ان لوگوں نے اتنے اچھے پروگرام کا انعقاد کیا، اور یہاں کے اساتذہ نے بچوں پہ بہت ہی محنت کی، تقریر، مکالمہ، اور بچوں کا تلفظ سن کر کے بہت خوشی ہوئی. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا آباد ہونے سے اب تک تاریکی اور روشنی جس طرح سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے رہتے ہیں، ایسے ہی فتنہ، ایسے ہی ظلمت، نور، ضلالت و گمراہی اور علم و ہدایت ایک دوسرے کے آگے پیچھے رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ شر کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے، گمراہی کا پھیلاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے، خیر کا پھیلاؤ بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے، لیکن تھوڑا ٹائم جاتا ہے. آخرکار حق ہی سے لوگ آشنا ہوتے ہیں اور حق ہی کو ماننے والے بنتے ہیں اور اسی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں. اب یہ دنیا اپنی رنگینی اور رنگ مزاجی کی وجہ سے ایک بار پھر عہد عتیق اور عہد قدیم کی طرف جا رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. گزشتہ زمانوں میں اور پرانے زمانوں میں پرانے لوگوں میں یہ مزاج تھا اور یہ رواج تھا کہ بڑا اپنے چھوٹے کو دبا کے رکھتا تھا، اور یہ بڑا ہونا بعض دفعہ مال و دولت کے اعتبار سے ہوتا تھا، بعض دفعہ جاہ و منصب کے اعتبار سے ہوتا تھا، بعض دفعہ خاندانی وجہ سے ہوتا تھا کہ ہم فلاں خاندان کے، تم فلاں خاندان کے ہو، ہم فلاں خاندان کے، لہذا سارے حقوق ہمیں حاصل ہیں، اور تم ایسے خاندان سے لہذا تمہیں کوئی حقوق نہیں حاصل. تو اس وقت کے ان لوگوں کا جو کسی بھی طریقے سے بڑے رہے ہوں، چاہے خاندانی اعتبار سے، چاہے مال و منال اور جاہ و منصب کے اعتبار سے، ضعیف اور کمزور لوگوں کو دبا کر رکھنا ان کی فطرت تھی.
انہیں دبا کر رکھنے میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جو کمزور اور مستضعفین فی الارض ہیں ان کی بہو بیٹیاں ننگے اگھار رہا کریں، ان کے بدن پر اور جسم پر، پورے بدن اور پورے جسم پر کپڑے نہ رہا کریں۔ بہت سخت پابندیاں تھیں اور بہت سی چیزیں تھیں تاکہ ان ظالموں کی نگاہیں ہمیشہ ان کے بدن کے نشیب و فراز پر بھٹکتی رہیں، ان کی نگاہوں کو سرور حاصل ہوتا رہے اور ان کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ پیدا ہوتا رہے۔ لیکن دوستو یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا آباد ہونے سے اب تک جتنے بھی مذاہب آئے ہیں، ہر ایک مذہب میں جو مشہور مذاہب ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حجاب کا رواج تھا، کسی نہ کسی طریقے سے حجاب کا رواج تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جب اسلام کی کرنیں اور شعاعیں اقصائے عالم میں پھیلی تو سسکتی بلکتی انسانیت کو راہ نجات ملی۔ ایسے ہی ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ان کے سر پر چادر ڈالنے کا سلیقہ اور قرینہ میسر آیا۔ اور یہ بتا دوں میں آپ کو، اسلام میں چاہے اپنی بیٹی ہو چاہے غیر کی بیٹی ہو، جیسے اپنی بیٹی کا سر ڈھکا ہونا چاہیے ایسے غیر کی بیٹی کا سر ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام میں مطلوب ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کر کے دکھایا۔ غزوے کی بات ہے کہ قیدی کچھ عورتیں آئیں، اس میں ایک لڑکی جو ہے دوڑتی ہوئی آئی، ننگے سر تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر اس کے سر پہ ڈال دی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ مبارک چادر، یہ پرنور چادر، یہ حیا اور عفت اور شرافت بھری چادر یہ اس عورت لڑکی کے سر پہ ڈالا جائے۔ کہا نہیں، لڑکی کسی کی بھی ہو، لڑکی ہوتی ہے، ہماری ہو چاہے پرائی ہو۔ چادر ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعد میں وہ ایمان لے آئی اور اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین ایمان لائیں۔ تو جتنے مذاہب گزرے ہیں، ہر ایک مشہور مذاہب، ہر ایک میں حجاب کا رواج تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رواج کو بھلا دیا، ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ گم ہو گئیں اور ان کی جو منچاہی باتیں ہیں، جو منچاہی تعلیمات ہیں وہ سب منظر عام پر آنے لگے۔ اگر آپ اپنے بھارت کا مطالعہ کریں گے تو رگ وید میں ہے کہ برہما یعنی خدا کیا کہتا ہے عورت کو، کہ برہما نے تم کو عورت بنایا ہے، اس لیے تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں اوپر مت اٹھاؤ، اور تم اپنے چال ڈھال میں اپنے ٹانگوں کو سمیٹ کر کے رکھو، اور تم ایسا لباس اور کپڑا پہنو کہ کسی کی نگاہ تم پر نہ پڑے، تمہارے بدن کے کسی حصے کو نہ دیکھے۔ یہ رگ وید کی عبارت کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ جائیں گے دوسرا جو قدیمی مذہب ہے جس کو یہودی مذہب کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل جس کو ماننے والے ہیں، ان کے یہاں بھی ان کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ ان کے علماء نے اپنے اجتہاد اور استنباط سے جو مسئلے کی کتاب مرتب کی ہے اس کو تلمود کہا جاتا ہے۔ تلمود کی عبارت ماجر شلر نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی بھی خاتون کو بازار میں سڑک پر سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اس پر اجماع ہے۔ اور یہود ان کے یہاں کچھ اور مسالک ہے، مختلف مسالک بھی ہیں، مختلف فرقے بھی ہیں۔ ایک فرقے کا عالم جو ہے موسیٰ بن میمون کہتا ہے، میمون کہتا ہے کہ کسی کو سر کے تھوڑے بال بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک عالم ان کا کہتا ہے، ایک عالم سے مراد ایک مسلک ان کا ہے، اس مسلک والے کیا بولتے ہیں کہ ایک سر کے بال جو ہے ایک انگل کے برابر کھول سکتی ہے۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے وہ مذاہب جو کہ قدیم ہیں، پرانے ہیں، ان کے یہاں بھی حجاب کا رواج ہے۔ اگر آپ مسیحی مذہب کو لیں گے، دنیا میں ان کی بہت تعداد ہے،
بے حیائی، فحاشی، عریانیت، ننگاپن دیکھا جائے تو ان کی یہاں بہت ہے، لیکن ان کی جو مذہبی باتیں ہیں اور جو ان کی مذہبی پیشوائیں کہی جاتی ہیں، جو راہبائیں کہی جاتی ہیں، جو ننیں کہی جاتی ہیں، وہ مکمل حجاب میں رہتی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ حجاب جو ہے ان کے مذہب کا جز ہے، وہ اس پہ عمل کریں چاہے نہ کریں۔ یہاں تک کہ وہ عیسائی ممالک کہ جہاں پر حجاب پر پابندی ہے، ننوں کے لیے فل چھوٹ ہے، لہذا وہ ایسا جبہ پہنتی ہیں کہ جس سے ان کے بدن کے اعضاء اور جوارے اور ان کے نشیب و فراز اونچ نیچ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، دکھائی نہیں پڑتے ہیں، اور سروں پہ تو مکمل اسکارف باندھ کے رکھتی ہیں، سر کا کوئی بال ان کا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مختلف مذاہب میں بھی حجاب کا رواج ہے، لیکن ان کے لوگوں کی، ان کے انبیاء کی تعلیمات اور جن کو وہ خدا کی تعلیمات بولتے ہیں، وہ سب گم ہو گئی اور وہ سب نئے زمانے کے فیشن کے دلدادہ ہو گئے، اور اپنے پیشرو اور اپنے پیشوان مذاہب کے اقوال کو، ان کی باتوں کو، ان کی زندگی کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ یہ تو خالی اسلام کو یہ شرف حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ قرآن کا ایک ایک نقطہ محفوظ ہے، قرآن کے زبر زیر میں اس کا ایک ایک زبر زیر محفوظ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا میں تشریف لانے سے لے کر کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک آپ کی صبح اور شام، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں سے بات کرنا، وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ اور والٹیئر نے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر کا ہیرو ہو اور کہا جائے تو لوگ کیا بولیں گے کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ فقرہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت نہیں آتا ہے۔ جس طرح آپ باہر کے لوگوں کی نگاہوں کے تارے تھے، لوگ آپ کے ایک اشارے میں مر مٹنے کو تیار رہا کرتے تھے، ایسے ہی گھر میں بھی آپ کی زندگی تھی، آپ کی جو ازواج مطہرات تھی، بنات طیبات تھی، آپ کے جو افراد خانہ تھے، جس طرح باہر کے لوگ آپ کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، ایسے گھر والے بھی آپ کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کا یہ اعلان تھا اپنے گھر میں کہ جو چیز تم یہاں رات کی تاریکی میں دیکھو، دن کے اجالے میں دیکھو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کس کو حکم تھا؟ گھر کے افراد کو، امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جو پیشوا ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے رات کی تاریکی کا وقت ہو، چاہے تاج نصف النہار کے وقت کا معاملہ ہو، وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ یہ اسلام کو شرف حاصل ہے۔ تو لوگوں نے حجاب کی باتوں کو اور اپنے پیشوائے مذاہب کی باتوں کو بھلا دیا۔ یہ اسلام ہے کہ ایک ایک بات محفوظ ہے۔ لہٰذا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے بہت دو ٹوک لفظوں میں اعلان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اپنی ازواج مطہرات سے مراد کیا ہے؟ ہماری مائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات، آپ ان سے کہہ دیجئے، اور وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دیجئے، اور آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یُدْنِینَ عَلَیہنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، جو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ کیا ڈال لیں؟ جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ جلباب کسے کہتے ہیں؟ اس کو مختلف زمانوں اور زبانوں میں اس کو مختلف نام دیا جا سکتا ہے، لیکن جلباب عربی کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ یہ جلباب جو ہے جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب بولتے ہیں چادر کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ چادر کو بولتے ہیں۔ اور اس میں یدنینا کا لفظ ہے، ادنا یدنی ادنان، اس کا عربی میں جو ترجمہ ہوتا ہے ارخا۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ارخا، یعنی لٹکا لینا، ڈال لینا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں،
ڈال لیا کریں، یعنی مکمل حجاب میں رہیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بہت قریب ہے اس بات کے کہ لوگ ان کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، تو کوئی چھینٹا کسی نہیں کرے گا، کوئی طنز نہیں کرے گا، کوئی نکر پہ کھڑے ہو کر کے نہارے گا نہیں، کوئی ان کے بدن کے نشے و فراز کو ناپنے کی اور اپنے آنکھیں سینکنے کی کوشش نہیں کرے گا. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں وقت نہیں ہے زیادہ بات کرنے کا، 4:45 تک بات ختم کرنی ہے دعا کے ساتھ. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ایک ٹکڑا کیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنے دوپٹوں کو، خمار اس چیز کو بولتے ہیں جو آڑ کرنے والی ہو، جو پردہ کرنے والی ہو، جس کو مڑھنی بھی بول سکتے ہیں، دوپٹہ بھی بول سکتے ہیں، کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں پر ڈال لیں، اپنے گریبانوں پر، اپنے سینوں پر ڈال لیں. ہم نے اس آیت کا ٹکڑا اس لیے پیش کر دیا ہے کہ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں غفلت میں، ناسمجھی میں، وہ نہیں سمجھتی ہیں کہ حجاب کس طرح کا ہونا چاہیے. وہ برقع ایسا سلاتی ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. برقع کا، حجاب کا خالی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے بدن کی چمڑی نہ دکھے. دھیان رکھو اس بات کو کہ آپ کے بدن کی چمڑی نہ دکھے، خالی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ آپ کے بدن کے جو نشیب و فراز ہیں، جو اونچ نیچ ہے، جو بدن کے وہ حصے جو ابھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ظاہر نہ ہو، وہ بھی ظاہر نہ ہو. ایسا ڈھیلا ڈھالا کپڑا ڈالا جائے، اس کو چاہے برقع کہہ لو، چاہے نقاب کہہ لو، چاہے چادر کہہ لو، چاہے عبایا کہہ لو، جو چاہو کہہ لو، لیکن ایسا کپڑا چاہیے کہ جس سے بدن کے ابھار بھی ظاہر نہ ہو، بدن کے ابھار بھی ظاہر نہ ہو. تو ہماری ماں بہنیں غفلت کے شکار ہیں، ان کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور میں ماں اور بہنوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ حجاب جو ہے، یہ حجاب تمہاری عفت کی، تمہاری پاک دامنی کی، تمہاری شرافت کی، تمہاری فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے کی، تمہاری مائی عائشہ کے زندگی کو اپنانے کی اور تمہاری زندگی کی علامت ہے. تمہارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، تمہارا بہت قیمتی یہ مایا ہے. اس کو تم اپنے لیے مجبوری نہ سمجھو. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، ان کا جوان بیٹا غزوے میں شہید ہو گیا. اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے متعلق دریافت کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. انہوں نے اس پہ صبر و شکر کیا، لیکن جو صحابہ کرام تھے کچھ لوگوں سے رہا نہ گیا کہ جن کا بیٹا، جوان بیٹا شہید ہو جائے، وہ عورت فل پردے میں آئے، فل حجاب میں آئے اور روئے نہ، چلائے نہ، آہوزاری نہ کرے، واویلا نہ کرے، ماتم نہ کرے. یہ عجیب سا لگتا ہے. ایک صحابی نے پوچھ لیا تو ان خاتون نے کتنا اچھا جواب دیا. میری ماں اور بہنوں سنو تم غور سے، تم کس کے نقش قدم پر چلنے والی ہو؟ یہ زندگی چند روزہ ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی. اگر یہ زندگی ایمان پر جائے، اللہ کے رسول کی زندگی اپناتے ہوئے جائے، امہات المؤمنین کی زندگی اپناتے ہوئے جائے، تو زندگی ہماری کامیاب ہے. یہ زندگی ہماری کامیاب ہے. آج ہی تو کل دنیا سے جانا ہی جانا ہے. سنو میری ماں اور بہنوں، ان خاتون نے کیا جواب دیا، کتنا اچھا جواب دیا. وہ کہتی ہیں میں نے لڑکا کھویا ہے، میں نے شرم اور حیا نہیں کھوئی ہے. اسی کو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دین کا، ہر مذہب کا ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہوتی ہے، اور اسلام کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے، وہ شرم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے اور وہ شرم ہے. اور ایک روایت بتا دوں میں آپ لوگوں کو، یہ حیا اور شرم کے تعلق سے ہماری بہت سی مائیں جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتی ہیں، وہ بعض دفعہ غفلت کی شکار ہو جاتی ہیں.
سوچتی ہے تو بہت آگے بڑھ گئے، ہم کو پردے کی کیا ضرورت ہے؟ سن لو میری ماں اور بہنوں، غور سے سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ ذات والا صفات کہہ رہا ہے جس کے مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آفتاب نصف النہار سے زیادہ سچا اور صحیح ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ان الایمان والحیا قرنا جميعا، کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے، ختم ہو جائے، سلب ہو جائے، مٹ جائے، چلا جائے، تو دوسرا آپ سے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں سوچیں اور سمجھیں کہ جو بہت بڑا بہت دوسروں کی دیکھا دیکھی حجاب ہی کو چھوڑ دیتی ہیں، اگر تم نے حجاب کو چھوڑ دیا، حیا کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ ایمان آپ سے آپ تم سے چھوٹ گیا۔ آپ سے آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے غفلت میں نہ رہو میری ماں اور بہنوں، غفلت میں نہ رہو میری ماں اور بہنوں۔ یہ حجاب تمہاری زندگی کا، تمہارے ایمان کا، تمہارے عاشق رسول ہونے کا لازمی حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ اور یاد رکھو اس بات کو، آج جو لوگ حجاب کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ حجاب کو نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے علاوہ سب کو اپنا خادم سمجھتے ہیں، دنیا میں اپنے علاوہ تمام برادریوں کو اور تمام قوموں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ان کی گھر کی عورتیں ہماری لونڈیاں اور باندیاں ہیں۔ اتہاس پڑھیے کہ پہلے کس طرح سے لوگوں کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، خواتین کو، نوجوان عورتوں کو برابر کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ تاکہ ان کی آنکھیں سیراب ہوتی رہیں، ان کی آنکھیں سیراب ہوتی رہیں۔ افسوس انہوں نے اپنے مذہبی پیشوا کی زندگی بھلا دی، انہوں نے اپنی مذہبی پیشوا کی زندگی بھلا دی۔ اس واسطے وہ مائیں اور وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں جو کہ عفت مآب ہیں، جو حجاب میں رہنا چاہتی ہیں، یہ ان کے حجاب کو نوچنا چاہتے ہیں، اور دنیا کی بہت سی طاقتیں حجاب کو نوچنا چاہتی ہیں۔ کون لوگ نوچنا چاہتے ہیں؟ وہ نوچنا چاہتے ہیں جو ماچس کی ڈبیا سے لے کر کے صابن سے 2 روپے کے صابن سے لے کر کے اور بڑی بڑی چیزوں کے بیچنے میں انہی عورتوں کو، انہی خواتین کو ننگا نچا کر کے ان کا فوٹو لے کر کے اشتہار دیتے ہیں، جو حیض تک کے نیپکین پر خواتین کا فوٹو لگا کر کے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار بڑھے۔ کروڑوں ڈالر اور کروڑوں روپئے یہ اشتہار پر محض اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا سامان بکے، اور اشتہار میں کس کی تصویر دیتے ہیں؟ انہی بہنوں اور بیٹیوں کی تصویر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواتین کہ جنہوں نے چمکتی دنیا کی تاریکی کو دیکھا، یہ اس کے زوال کو دیکھا، اس کے گھپ اندھیرے کو دیکھا۔ ظاہر میں دنیا دمکتی اور چمکتی ہے لیکن اندر سے گھپ اندھیرا ہے، بالکل خفا ہے، کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے۔ انہوں نے اس زندگی سے توبہ کی اور اسلام کے دامن میں آ کر کے بنا لی۔ اس میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ نام لینا چاہتا ہوں، ٹونی بلیئر، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ان کی نسبتی بہن ہے لورین بوتو، یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور پردہ کا اہتمام کرنے لگی۔ اور اسی طریقے سے یہ سابق مارگریٹ مارکوئس یہ کہلانے والی مریم جمیلہ، انہوں نے اسلام کے دامن میں پناہ لے کر کے حجاب کو اپنی زندگی کا جزء لاجنفت بنا لیا۔ اور آگے دیکھیں گے آپ برطانوی صحابی کی زندگی سارے لوگ جانتے ہیں، ایوان ریڈلی یہ برطانیہ کی صحابیہ ہیں اور انہوں نے کسی زمانے میں 95-96 میں اور کہاں پہنچ کر کے وہاں جو ہے صحافت کی ذمہ داری نبھا رہی تھی اور قید میں ہو گئی تھی، اور جب یہ زیر جامہ یعنی اندر کے کپڑوں کو پھیلاتی تھی تو وہاں کے لوگ بولتے تھے بھائی اس کپڑوں کو پردے میں پھیلاؤ، بولتی تھی کیوں، ہماری مرضی، جہاں چاہے وہاں ویسے پھیلائیں، جیسے چاہے ویسے سکھائیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ایسے کھلے عام سکھانے سے اور پھیلانے سے مردوں کے خیالات پراگندہ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں خواہشات ممنگیں مارنے لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی نہ کر بیٹھے۔ یہ سب دیکھ کر کے ایون ریڈلی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی اور آج اسلام کی بہت بڑی داعیہ اور مبلغہ ہیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو ملیالم کی بہت مشہور شاعرہ ہیں
کیا نام ہے کملا، جنہوں نے زندگی کے آخری مرحلے میں اسلام کو گلے لگایا اور پردے کو اپنایا، حجاب کو اپنایا اور حجاب کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چمکتی دمکتی دنیا ہے، اس میں جو تاریکی اندر دل کی تاریکی ہے، اس سے اس گلیمر سے نکل کر کے ان کے جو سمجھ میں آ رہا ہے، خواتین اسلام کے سائے میں پناہ لیتی ہیں اور حجاب کو اپنے لیے محافظ سمجھتی ہیں، پاسباں سمجھتی ہیں، اپنی عفت اور عصمت کا واچ مین سمجھتی ہیں یہ خواتین۔ اور میں بتا دوں بعض دفعہ ہماری خواتین کسی موقع پہ کیا ہوتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں اپنی خواتین کو، بہنوں کو بتانا چلوں، بیٹیوں کو بتانا چلوں، کبھی تم احساس کمتری کی شکار مت ہو۔ تم جو ہے، تم حضرت عائشہ اور مائی خولہ کے اور بہن خولہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ 2011 میں سویڈن کی راجدھانی اوسلو میں یمنی خاتون کا نام ہے توکل کرمان۔ کیا نام ہے؟ توکل کرمان کو نوبل پرائز لینا تھا۔ اسے لینے کے لیے وہ سویڈن کی راجدھانی اوسلو پہنچتی ہے اور نوبل پرائز لینے جاتی ہیں۔ وہ فل حجاب میں ہوتی ہیں، فل حجاب میں ہوتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب انگوش بدندہ رہ جاتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور سب ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حجاب تمہاری دانش مندی اور تمہاری دانش ورانہ تعلیم، تمہاری اعلیٰ تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے، تم اس کو نکال کیوں نہیں پھینکتی ہو؟ یاد رکھو میری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں، غور سے سن لیں، کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ اگر تم احساس کمتری کے شکار ہو جاؤ گی تو تمہاری وجہ سے بہت خسارہ ہو جائے گا قوم کا۔ اور اگر تم نے ہمت کر لی اور صحیح جواب دینے کی ٹھان لی تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ تمہارے ایک جملے سے پوری دنیا میں اسلام کا کلمہ اچانک پہنچ جائے گا۔ توکل کرمان نے کیا کہا؟ توکل کرمان نے بغیر کسی توقف کے اور بلا جھجک کے جواب دیا، کہا سنو، پرانے زمانے میں لوگ ننگے اور بھوکے رہا کرتے تھے، پتوں سے اور پھوسوں سے اپنے بدن کو چھپایا کرتے تھے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، لوگوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور ہمارے پاس آج ہے، اس لیے میں فل حجاب میں ہوں، گویا کہ میں ترقی کے معراج پر فائز ہوں۔ اور جو تم ننگے ہو تم ابھی پرانے زمانے کی زندگی گزار رہے ہو، تم ترقی پہ نہیں ہو۔ اس ایک جملے سے ان کے پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور حجاب کی، اسلام کی عظمت اور رسول اللہ کی محبت اچانک پورے لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئی۔ ایک عجیب پیغام لوگوں تک پہنچا۔ اسی طریقے سے ابھی گزشتہ دنوں میں کرناٹک کی بیٹی نے جس بہادری کا، شجاعت کا، حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ خالی میں اس پر ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ اسی دریا سے اڑتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اڑتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، کہ نہنگوں کے نشیمن ہوتے ہیں جس کے تہو بالا۔ اس بہن نے سینکڑوں بھیڑیوں کے بیچ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی خوف کے نعرے تکبیر بلند کیا۔ دوستو، اس کا نعرے تکبیر بلند کرنا یہ اس کے ایمان کی پختگی کی تو علامت ہے، اس کے حوصلے کی بلندی کی بھی علامت ہے۔ اور یہ غیر محسوس طریقے سے پوری دنیا میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی کا پیغام اس کے ذریعے پہنچ گیا۔ اللہ اس کو کتنا اجر دے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگ اس کی جرأت و ہمت کو دیکھ کر کے اور نعرے تکبیر کی بلندی کو سن کر کے اللہ کی کبریائی پر غور کریں گے۔ اور آج نہیں تو کل، تھوڑے دنوں میں ہزاروں لوگ انشاءاللہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے اور ان سارے لوگوں کے اسلام لانے کا جو اجر ہوگا، جو ثواب ہوگا، جو جزا ہوگی، وہ ہماری بیٹی کے کھاتے میں جائے گا۔ میرے دوستوں، میری بہنوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی احساس کمتری کی شکار مت ہو، کبھی خوف زدہ مت ہو، خوف زدہ اس لیے بے قرار مت ہو کہ زندگی تو آنی جانی ہے۔ کیا حضرت فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ تم مظلوم ہو سکتی ہو؟ تم ان سے زیادہ مظلوم ہو سکتی ہو؟ تم حضرت سمیہ سے زیادہ مظلوم ہو سکتی ہو؟ تم
تو تم حضرت سمیہ سے زیادہ مظلوم ہو سکتی ہو، اور نہدیہ ام عویس سے زیادہ تم مظلوم ہو سکتی ہو۔ اور یہ جان تو آنی جانی چیز ہے، اگر تمہاری جان بھی چلی جائے پھر بھی کلمہ حق پر ڈٹے رہنا، کلمہ حق پر ڈٹے رہنا۔ تو اس واسطے کی جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں آخر میں اپنی ماں اور بہنوں سے پھر کہتا ہوں کہ حق کے تعلق سے بالکل ڈٹ جاؤ، جو ڈٹ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ میں اپنی بہن اس بیٹی کے تعلق سے جس نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، میں آخر میں ایک شعر کہتا ہوں۔ وہ شعر کیا؟ وہ شعر ہے کہ ماں سو اللہ، وہ شعر ہے کہ ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔